نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں، یہ سورہ ناس کی تفسیر ہے۔ ارادہ کیا میں نے کہ اما باری کی جو ہماری چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جن کو ہم نماز میں تقریباً اما باری سے زیادہ تر پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو اس کی تفسیر اور اس کے معنی مفہوم اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہو جائے، تو میں نے اس سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ تو میں بغیر کسی ڈیلے کے میں چاہتا ہوں کہ اس کے ترجمے پر پہلے ہم بات کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتے ہوئے کہ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کیجئے اعوذ برب الناس، کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، انسانوں کے رب کی۔ اس صورت میں اور اس سے پہلے والی صورت میں ایک لنک ہے، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ربط، ایک تعلق ہے۔ اس سے پہلے جو صورت ہے اس کو ہم سورہ فلق کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر بھی پناہ کا حکم دیا گیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور یہاں پر بھی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں یہاں پر یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ بظاہر یہ خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لیکن حضور کو خطاب فرما کر اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو بھی اس خطاب میں شامل فرمایا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ پیارے آپ پناہ طلب کیجئے، تو یہ حضور کے لیے بھی پناہ طلب کرنے کا حکم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مسلمہ کے لیے، امت کے لیے بھی، چاہے وہ اس زمانے کے ہوں یا اس زمانے کے ہوں، کسی زمانے میں بھی پیدا ہوں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہاں جس چیز کی بات ہو رہی ہے اور جس چیز سے پناہ طلب کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ شیطان کا شر ہے۔ اب شیطان سے مراد کون ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے خود سورہ مبارکہ میں۔ اللہ رب العزت نے سورت کی ابتدا اپنی 3 صفات سے فرمائی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ پیارے اعوذ برب الناس، فرما دیجئے، عرض کیجئے کہ اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے، انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملک الناس، دوسری صفت ذکر کی، جو انسانوں کا ملک ہے، بادشاہ ہے، فرما روا ہے، اور پھر فرمایا الہ الناس، وہی کہ جو انسانوں کا الہ بھی ہے، معبود بھی ہے۔ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا معبود ہے۔ سب سے پہلے اپنے رب ہونے کا ذکر فرمایا، اور رب اسے کہا جاتا ہے جو پروردگار ہو، جو پالنے والا ہو، جو قدرت رکھنے والا ہو۔ یہ رب کا لفظ مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے والدین کے لیے، جیسے کہ اس صورت میں ہمیں آیت میں ملتا ہے کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار رب ارحمہما، ان دونوں پر، والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں چھوٹا تھا۔ تو وہاں رب کا جو لفظ ہے ربیانی صغیرہ، وہ مجازی معنی میں والدین کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن حقیقتاً رب اللہ ہی ہے۔ تو وہ فرماتا ہے کہ اس کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی شان اور اس کی صفت کمال دیکھو کہ اس کی پناہ میں تم آ رہے ہو کہ جو انسانوں کا رب ہے، انسانوں کو پالنے والا وہ ہے، وہ رزق دینے والا بھی ہے، وہی قدرت رکھنے والا بھی ہے، وہی پیدا کرنے والا بھی ہے۔ تو جب ایسے طاقتور بادشاہ کی تم پناہ میں آؤ گے تو اس کی پناہ میں آنے کے بعد کوئی تمہارا بال بیکا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ آگے فرمایا ملک الناس، لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگ لی، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی پناہ، وہ بادشاہ جو کہ ایسا سلطان ہے، ایسا عظیم سلطان کہ جس کا حکم کائنات کے ذرے ذرے پر نافذ ہے، اس کی پناہ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تمہیں پناہ دینے والا وہ ہے کہ جو لوگوں کا رب بھی ہے، لوگوں کا فرما روا بھی ہے، اس کے حکم کے بغیر کائنات ارض و سما کا، اس کی عظیم سلطنت تو ہر جگہ پھیلی ہے، اس میں ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ الہ الناس، جو لوگوں کا الہ بھی ہے، معبود بھی ہے۔ اب الہ کون ہوتا ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے جو عبادت کے لائق ہو۔ الہ تو انہوں نے بہت بنا رکھے ہیں، لیکن حقیقتاً الہ وہ ہے، معبود وہ ہے۔ تو جب وہ ایسی شان والا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو معبودیت کا حق ہی حاصل نہیں ہے، عبادت کا حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت کروائے، تو ان 3 شانوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ پیارے اس کی پناہ تم مانگو جس کی یہ 3 شانیں ہیں، اور من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے پناہ مانگنی ہے جو وسواس بھی ہے اور خناس بھی ہے۔ ایک ایسا دشمن جس کو ہم شیطان کہتے ہیں،
اس کے یہاں مہلک ہونے کا ذکر کیا کہ یہ اتنا طاقتور اور اتنا خطرناک اور اتنا مضر دشمن ہے کہ جس میں وسواس اور خناس کی صفات پائی جاتی ہیں. یہ صفات پازیٹیو نہیں نیگیٹو ہیں. تو یہاں آپ دیکھیں ایک اور بات کلیریفائی ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ اتنے طاقتور دشمن سے پناہ مانگنا جو کہ ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جس کے اندر وسواس اصل میں اسے کہتے ہیں جو وسوسہ ڈالتا ہے اور بار بار وسوسے ڈالتا ہے. وسواس کا لفظ اس کے لیے استعمال ہو جائے جو دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالے. تو شیطان کے حملہ کرنے کی اللہ نے یہاں پہ کیفیت بتا دی، اور وہ خناس بھی ہے. خناس اسے کہا جاتا ہے جو دبک جاتا ہے. تو یہاں پر علماء نے، مفسرین نے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ شیطان کے حملہ کرنے کا جو طریقہ ہے اور جو اس کی نفسیات ہے، اس کا جو پورا پلان جو ہوتا ہے، اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں ایکشن پلان، وہ اللہ نے یہاں پر ذکر فرما دیا کہ وہ اس طرح انسان کے دل میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے، شر ڈالتا ہے کہ پہلے تو وہ ڈالتا ہے، اگر انسان فوراً کوئی ریئیکشن دکھا دے تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. ویسے بالکل ایسی جیسے وہ دشمن جو چھپکے سے حملہ کرتا ہے. تو یہ بار بار وسوسے ڈالتا ہے اور بار بار پیچھے ہو جاتا ہے، خناس دبک جاتا ہے. اس کی مثال دی گئی ہے، چور جب نقب لگا رہا ہوتا ہے کسی جگہ پر جہاں اس کو جانا ہو رات کے اندھیرے میں، جو ہی اس کو کوئی روشنی ذرا سی نظر آتی ہے وہ فوراً دبک جاتا ہے، اپنے آپ کو بے جان پتھر کی طرح شو کرواتا ہے. لیکن جیسے ہی حالات اس کے موافق ہو جاتے ہیں دوبارہ اندھیرا ہو جاتا ہے، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو وہ دوبارہ اپنی کارروائی میں، اپنے عمل میں مصروف ہو جاتا ہے، اپنے شغل میں دوبارہ لگ جاتا ہے. شیطان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ انسان کے دل میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، جو ہی وہ الرٹ ہو جائے اور وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، یہ اسی وقت حملہ کرتا ہے جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. تو جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن جو ہی وہ اس ہتھیار کو اٹھا لے کہ اللہ کا ذکر مومن کا ہتھیار ہے اور وہ اس ہتھیار کا استعمال کرے، وہ اپنے رب کو یاد کرے، تو یہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ یہ بار بار وسوسے ڈالتا ہے اور خناس بار بار پسپا ہو جانے والا ہے. ایسے خطرناک دشمن کے جو ہر وقت پیچھے لگا ہے، اور یہ بار بار جب ایسا کرتا ہے اور ریئیکشن اس زیادہ اسٹرانگ آتا ہے فرسٹ ٹائم، پھر دوبارہ کرتا ہے، پھر دوبارہ کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر جس کے دل میں وسوسہ ڈالا جا رہا ہے وہ پھر ویسا ریئیکشن نہیں دکھاتا جیسا کہ اس نے فرسٹ ٹائم دکھایا تھا. تو ریئیکشن میں بھی کمی آ جاتی ہے، وہ رد عمل ویسا مضبوط نہیں ہوتا، اور پھر یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو شیطان سے بچنا ناممکن ہے اللہ رب العزت کی پناہ کے بغیر. تو اس نے اپنی 3 شانوں کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ پیارے آپ پناہ طلب کیجئے برب الناس، لوگوں کے، انسانوں کے پروردگار کی، ملک الناس جو لوگوں کا، انسانوں کا ملک بھی ہے، بادشاہ فرما روا بھی ہے، سلطان ہے، الہ الناس اور ان کا معبود بھی ہے. اور ایسی شان ذکر کروا کر اپنی، پھر اس نے آگے ذکر کیا من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو وسواس ہے، جو بار بار وسوسے ڈالنے والا ہے، اور وہ خناس جو دبک جانے والا ہے، ایسا خطرناک دشمن ہے. تو اس کے شر سے تم اپنے رب کی پناہ طلب کرو. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں. اور یہ بھی بتا دیا تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو شیطان ہے، یہ وسوسے ڈالنے والا، یہ صرف جنوں میں نہیں، من الجنۃ والناس، یہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کتنے ہی جن، آپ کو پتہ ہے نا کہ شیطان بھی خود ایک جن ہے، اور یہ ان جنات میں سے، ان جنات کو جو برے ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا کہ من الجنۃ والناس، وہ چاہے جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. مطلب یہ کہ وسوسہ اندازی کا یہ دھندا صرف جنات ہی نہیں کرتے بلکہ انسان بھی کرتے ہیں. تو چاہیے کسی روپ میں بھی تمہارے سامنے آئے، تم نے اللہ کی پناہ ضرور طلب کرنی ہے. تمہارا علم بھی ناقص ہے، تمہارا فہم بھی نارسا ہے، تمہاری ہمت بھی کمزور ہے، سب کچھ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو تمہیں اس خطرناک اور طاقتور دشمن کے شر سے بچا سکے. اس لیے اپنے رب کی پناہ
اس طرح طلب کرو، اور جب تم اس طرح اس کی پناہ طلب کرو گے تو تمہیں ضرور اس کی پناہ ملے گی، اور جس کو اس کی پناہ مل جائے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ پناہ اس سے طلب کی جاتی ہے جو طاقتور ہو۔ اب جس کی شان ایسی ہے اور وہ جو اتنا طاقتور ہے، جس کو ایسے عظیم بادشاہ کی طاقتور پناہ حاصل ہو جائے، اس کا شیطان جیسا طاقتور دشمن بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے حوالے سے اور بھی مباحث ہیں جن کا ذکر میں آئندہ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں کروں گا۔ اختصار کی خاطر ہم اس کو یہاں پر ہی روکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔